محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المکتمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف۔ اللہم لعن اول ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و تاوب اللہ آخر۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و محکم خطابہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ محمد وآل محمد وعجل ایکو تھوڑی سی اگر اس کی ہو سکے، ایک پوائنٹ صرف۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں آصف بھائی اور ان کے تمام برادران اور اہل خانہ اور جو منتظمین مجلس ہیں، میرے مولا ان کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے حسین ابن علی پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، میرے مولا ان کی حاجات کو اتنی جلدی پورا فرما کہ جتنا یہ علی ولی اللہ پر ایمان رکھتے ہوں۔ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ جس دعا میں ہماری ساری دعائیں سر بسجود ہیں، اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہیں، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ جو زمانے کے زین العبا بھی ہیں، وہ جو وقت کے امام رضا بھی ہیں، وہ علم عباس لے کر زمانے کے مالک و وارث کعبہ کی چھت پر تشریف لے آئیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ آپ تمام احباب اگر جو تشریف لا رہے ہیں، جو بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ جائیں، چونکہ میں آغاز گفتگو میں صرف ایک ہی گزارش کروں گا، آپ داد دیں نہ دیں، بولیں نہ بولیں، نعرہ لگائیں نہ لگائیں، لیکن گزارش صرف اتنی سی ہے کہ کوئی آئے یا کوئی اٹھ کے جائے، بس آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ جب آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے تو پھر داد بھی خود ہی آ جائے گی، دعا بھی خود ہی ہو جائے گی اور مجلس کا ماحول بھی بہترین ہوگا۔ بس آپ احباب میں سے کسی نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، باقی ذمہ داری میری اور کرم امام حسین کا۔ پروردگار عالم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں اہل ایمان کو جھنجھوڑ کر
ایک بات کہی ہے اور جسے وہ پہلا فکرہ ہی سمجھ آ گیا تو یقیناً باقی کی آیت پہنچانا میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، 18,000 عالمین کا مالک و مولا، آسمانی کتابیں نازل کرنے والا اللہ، سورہ الحدید کی 28ویں آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو واقعی رسول پر ایمان لے آؤ۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یہ جو آپ نے آیت کا ترجمہ سن کر فوراً ساتھ مل گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ قرآن فہمی کا شوق آپ میں باقی ہے اور آپ بڑے سمجھدار سامعین میرے سامنے ہیں، اس لیے میں تمہید بالکل نہیں کروں گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور واقعی محمد پر ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب کئی ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِيكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ، اور رسول اللہ پر واقعی ایمان لے آؤ۔ یعنی کئی ایمان والے ایسے ہیں کہ جو ایمان والے تو کہلواتے ہیں مگر مصطفیٰ پر ویسے ایمان نہیں لائے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے۔ میں نے صرف یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بڑی توجہ۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو واقعی ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر اور مجھ سے ڈرو۔ تو اس کا مطلب بعض ایمان والے ایسے ہیں جنہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، اور بعض ایمان والے ایسے ہیں جو محمد مصطفیٰ پر ابھی ایمان نہیں لائے۔ بندے نے امام صادق سے پوچھا، مولا یہ کون سے ایمان والے ہیں کہ جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نہ محمد پر ایمان لاتے ہیں؟ کہ یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جن کے ایمان میں علی نہیں ہے۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، جسے فکرہ سمجھ آیا ہے بھائی۔ ادرکنی فی سبیل اللہ یا رسول اللہ۔ علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، مولا آپ کو صدا سلامت رکھیں، آباد رہیں۔ بڑی توجہ جی، چونکہ جو ہی آیت کا ترجمہ مکمل ہوگا تو تصویر موضوع کی آپ کے ذہن میں بڑی واضح ہو جائے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اے ایمان والو واقعی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو، لیکن تم نہیں ڈرتے، ایمان نہیں لائے، کیوں؟ کیونکہ ایمان یہاں سے لائے ہو، یہاں سے ایمان نہیں لائے، کیونکہ جو کل ایمان کو نہیں مانتا اس کا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی اللہ اللہ کر لے، وہ جتنا مرضی مصطفیٰ کا ذکر کر لے، مگر نہ اللہ اس سے اپنا ایمان قبول کرتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ پر وہ ویسے ایمان لایا ہے کہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اچھا اللہ اگر کوئی تجھ سے ڈرے اور مصطفیٰ پر ویسے ایمان لے آئے کہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے تو پھر اسے انعام کیا ملے گا؟ اللہ آیت کے اگلے حصے میں اعلان کر کے فرما رہا ہے یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں اپنی رحمت کے کفلین من رحمہ، دو حصے اور عطا کروں گا اپنی رحمت کے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا کر دوں گا کہ جس کی روشنی میں تم چلنا شروع کرو گے، جس کی روشنی میں تم سفر کرنا شروع کرو گے۔ چونکہ محمد علی ورق خالی نام کا حافظ نہیں، کام کا بھی حافظ ہے، کیونکہ ہم نے صرف 30 سپاروں کو رٹا نہیں مارا بلکہ اس میں سے علی ڈھونڈا ہے، چونکہ ہمارے پیش نظر محمد مصطفیٰ کی وہ حدیث تھی القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس دن سے ہم نے شیعوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا قرآن سمجھ نہیں آئے گا تو علی سے پوچھیں گے، علی سمجھ نہیں آئے گا تو قرآن سے پوچھیں۔ آپ
آپ جی سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. بڑی توجہ، پلر کے اس طرف والے صاحبان. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بڑی توجہ جی، قرآن سمجھ نہیں آئے گا تو علی مولا سے پوچھیں گے، مولا سمجھ نہیں آئیں گے تو قرآن سے پوچھیں گے. کیونکہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت کا مطلب ہی یہی ہے. اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لو، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لو. کیونکہ اگر اہل بیت سے قرآن نہیں پوچھو گے تو پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اہل بیت قرآن سے نہیں پوچھو گے تو پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اعلان کر کے کہہ رہے محمد پر ایسے ایمان لانا جیسے میں چاہتا ہوں. اگر تم میرے مصطفیٰ پر ویسے ایمان لائے جیسے مجھ اللہ کی مرضی ہے، یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، تو میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے اور عطا کروں گا. وہ حصے ایسے ہوں گے کہ جن کی روشنی میں تم چلنا شروع کرو گے. سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے جو ایمان مضبوط کرنے سے بڑھتی ہے. اللہ تیری رحمت کا نام کیا ہے؟ کہ ابھی بھی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میری رحمت کیا ہے. میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا، اور شیعہ سنی محرم اور ربیع الاول کے بینروں پر لکھ دیتے ہیں آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میری رحمت عالمین کا نام محمد ہے. میری سب سے بڑی رحمت محمد مصطفیٰ ہے. میری رحمت محمد مصطفیٰ ہے. آپ نے آیت پر غور نہیں کیا. اللہ فرما رہا تھا اگر میرے رسول پر ویسے ایمان لاؤ گے جیسے میں اللہ چاہتا ہوں تو پھر اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کروں گا. تو قرآن میں تو اللہ کہہ رہے میری رحمت کا نام محمد ہے، یعنی اللہ وعدہ کر رہا ہے اگر محمد کو ایسے مانا جیسے میں چاہتا ہوں تو پھر تمہیں 2 محمد اور عطا کروں. 2 زندہ باد. حیران نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مرد آباد، بے شمار. یا میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دوں تاکہ بات آپ سب احباب تک پہنچے. مینو دس دیو کو میں کوئی روڑا حل کر دیا، کو میں کوئی سال سیدھا کردار ادا کر دیں. بڑی توجہ جی. یؤتیکم کفلین من رحمتہ. آپ ایک دفعہ صرف اپنی جگہ پر بیٹھ کے مجھے دیکھیں، کیونکہ 2-4 منٹ کے بعد آپ وہاں ہوں گے جہاں آپ نے سوچا ہی نہیں، لیکن اس کے لیے توجہ کرنا بڑا ضروری ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے اس مصطفیٰ کو مانا تو پھر میں تمہیں 2 محمد اور عطا کروں گا. پھر میں تمہیں رحمت کے 2 حصے، یؤتیکم کفلین من رحمہ، پھر تمہیں 2 مصطفیٰ کے حصے وہ دوں گا کہ جن کی روشنی میں تم چلنا شروع کرو گے. تو یہی آیت اللہ کے رسول نے پڑھ دی مسجد نبوی میں منبر محمدیت سے صحابہ کرام کے مجمع میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. ہم میں کوئی ایسا بھی ہے جو صحابی ہو کر بھی اللہ سے نہ ڈرے؟ لیکن جب آیت کا اگلا ٹکڑا آیا تو زیادہ بندے پریشان ہو گئے. وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور ایمان لاؤ رسول پر ویسے جیسے اللہ چاہتا ہے. اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن 2 بندے محمد کے دائیں بائیں بیٹھ کے مسکرا رہے تھے. ایک کا نام سلمان ہے، ایک کا نام ابو ذر ہے. ایک نے اٹھ کے پوچھا، سلمان نے، یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے کہ جو ابھی تک بندے پورے نہیں لائے؟ کہ آج امتحان ہوگا ایمان کا. شہر مدینہ میں مسجد نبوی میں مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے رسول کے عزت مآب صحابہ کا مجمع، آج ان کا ایمان ہو جائے گا کہ جو نہ ابھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نہ مجھ پر پورا ایمان لائے ہیں. کہ یا رسول اللہ وہ امتحان ہوگا کیسے؟ کہ امتحان آیت کی اگلی ٹکڑے کی روشنی میں
ہوگا یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ کہہ رہے میں رحمت کے 2 حصے تمہیں دوں گا، یعنی 2 محمد تمہیں اور دوں گا جن کی روشنی میں تم چلنا شروع کرو گے۔ سلمان و ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر امتحان کب شروع ہوگا؟ کہ مغربین کی نماز کے بعد اندھیرا چھاتے ہی لوگوں کا امتحان شروع ہوگا۔ جو ہی مغربین کی نماز پڑھا کے 18,000 عالمین کا سردار نبی، 313 رسولوں کا آقا، 5 اولی العزم نبیوں میں سے بھی سب سے بڑا نبی، وہ یاسین، وہ طٰہٰ، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ رحمت للعالمین، وہ سراج السالکین، وہ مصباح المقربین، وہ بے کسوں کا سہارا، وہ یتیموں کا آقا، وہ بیواؤں کا ملجا، وہ امت کی سرپرستی کرنے والا نبی کہ ہر امت جب پریشان کھڑی ہوگی تو صرف محمد کی امت مسکرا رہی ہوگی۔ بھرے مدینے میں اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں سلمان کو کہا میں امتحان شروع کرنے لگا ہوں، جاؤ حسن اور حسین کو بلا کر لا جاؤ۔ حسن آپ جی ہیں، آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، جو پہنچ گئے ہیں انہیں ممبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے، جو ابھی نہیں پہنچے یقیناً وہ ساتھ پہنچ جائیں گے۔ آپ اگر تھوڑا سا رخ میری طرف کر لیں تو آپ کو بڑی آسانی بھی ہوگی اور گردن بھی نہیں تھکے گی۔ بڑی توجہ، سلمان میں نے امتحان شروع کرنا ہے، ایسا کرو کہ جا کر حسن اور حسین کو بلا لاؤ۔ یہاں جناب سلمان محمدی نے اہل بیت نبوت کے گھر کے باہر پہلے پیشانی سجدے میں رکھی، پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیوں؟ سلمان اس دروازے سے بھی جا سکتے تھے جو مسجد کے اندر سے کھلتا تھا، سلمان باہر والے دروازے سے گئے، چونکہ رسول نے فرمایا جن کے ذریعے امتحان ہونا ہے ان دونوں شہزادوں کو آتے ہوئے پورا مدینہ دیکھے، اس حسن اور حسین کو آتے ہوئے پورا مدینہ دیکھے۔ وہاں سے مولا حسن مولا حسین چلتے آئے، صحابہ نے اٹھ کے رسول کے نواسوں کا استقبال کرنا شروع کیا۔ محمد نے دونوں کو، ایک کو ادھر کھڑا کیا۔ میں نے معصوم کا دایاں بایاں کبھی پڑھا ہی نہیں، چاہے رسول ہوں، چاہے علی ہوں، چاہے حسن ہوں، چاہے حسین ہوں، ان کا دایاں بایاں نہیں ہوتا، چونکہ بایاں نقص ہے، جس میں نقص ہو وہ معصوم نہیں ہوتا، جس میں نقص ہو وہ معصوم نہیں ہوتا۔ نہ تجربہ کر لینا، جس کا دایاں ہاتھ مضبوط ہے اس کا بایاں مضبوط نہیں، جس کا بایاں مضبوط ہے اس کا دایاں مضبوط نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے دونوں ہی دائیں ہوتے ہیں، ہمارے دونوں۔ سلام یا علی امیر المومنین۔ کوئی بات کا لطف آ رہا ہے جی؟ وہ میں آپ کے اس امام بارگاہ میں آیا پہلی مرتبہ ہونا تو میں ساتھ ساتھ تائید اس لیے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، ایک طرف ایک شہزادے کو، دوسری طرف دوسرے شہزادے کو رسول اللہ نے کھڑا کر کے کہا لو امتحان ہونے لگا ہے۔ آیت ذہن میں ہے موضوع والی، چونکہ ٹکڑے جوڑنے کی مجھے عادت ہی نہیں، جو بات سے بات نکلے گی وہ آپ تک پہنچے گی۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ، میں تمہیں 2 رحمت کے حصے وہ دوں گا جن کی روشنی میں تم چلنا شروع کرو گے۔ حسنین رسول کے ساتھ مسجد کے دروازے میں کھڑے، اللہ کے رسول نے 4-5 بندوں کو بلایا، تم سامنے آؤ، جاؤ باہر گلی میں چلو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا اندھیرا ہے۔ رسول نے فرمایا میں محمد ہو کے حکم دے رہا ہوں، آج امتحان ہے ایمان کا، اپنے اپنے گھر جاؤ اور نشانی کے طور پر اپنے گھروں سے ایک برتن لے کر آؤ۔ 5-6 بندے چلے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، یا رسول اللہ اس امتحان سے معافی دے دیں، ہم ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہونے لگے تھے، چونکہ اندھیرے میں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ محمد نے فرمایا یہی تو امتحان تھا، تم ادھر آ جاؤ۔ رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، تم میرے سامنے آؤ۔ چاروں آئے، ایمان کے ارکان 4 علی پہ جان نثار کرنے والے، کہا اب دیکھو گلی میں اندھیرا ہے، کہنے لگے ہے، کہا سلمان
ابو ذر، مقداد، عمار، تم چاروں چلتے ہوئے اپنے گھر جاؤ اور نشانی کے طور پر ایک ایک برتن لاؤ۔ چاروں اپنے اپنے گھر گئے، واپسی پہ ایک ایک برتن لائے، چونکہ محمد کو پتا ہے کہ کس کے گھر کا برتن کون سا ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ مصطفیٰ مالک کے علم غیب ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا دیکھو تمہیں اندھیرا لگ رہا تھا، سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار اسی اندھیرے میں گھر بھی گئے، برتن بھی لے کے آئے۔ صحابہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے سلمان، اے ابو ذر، ہمیں تو رستہ نہیں مل رہا تھا، تمہیں رستہ کیسے ملا؟ سلمان کہتا ہے یجعل لکم نورا تمشون بہ، چونکہ ہم محمد پر ایمان لائے ہیں، پورا حسنین کی پیشانی سے ایسا نور نکل رہا تھا، ہمیں رستہ نظر آ گیا، ہمیں رستہ نظر۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، صدا آباد رہیں۔ بسم اللہ۔ تو یہ آپ جی ہیں صدا سلامت، یہ رحمت کے مل کے مردہ یا اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات کم از کم آپ 20 منٹ میں سنیں گے، لیکن یہ سن لی آپ نے 12 منٹ میں، تو آپ نے وقت اپنا بچایا ہے، تو اس سے اور زیادہ چیزیں آپ کے حوالے ہو جائیں گی تو بہتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی توجہ بھائی، چونکہ جب لوگ سن رہے ہوں، بڑے غور سے سن رہے ہوں، تو پھر اگلے جملے کے درمیان توقف کم سے کم ہونا چاہیے۔ وہ رحمت کے دو حصے کون ہیں؟ حسن اور حسین، جن کی پیشانی کا نور کنہیں نصیب ہوگا؟ جو مصطفیٰ پر ویسے ایمان رکھتے ہوں جیسے اللہ کی مرضی ہے۔ پتہ چلا منا اسے عطا ہوگا جس کا انا پر یقین ہو۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ بھائی حسن منی و انا من الحسن، حسین منی و انا من الحسین۔ چلو حدیث سامنے آ گئی ہے، تو میں ایک آیت پھر پڑھوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، جس نے سنی ہوگی وہ تائید کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد آپ کہہ دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پہلے میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ نے قرآن میں اعلان کروایا کہ مصطفیٰ کی پیروی کے دو فائدے ہوں گے، ایک اللہ محبت قبول بھی کرے گا، دوسرا اللہ تم سے محبت کرے گا بھی۔ جو ہی یہ آیت آئی نا تو بندے دوڑ کے آئے، کیونکہ موقع صحابہ چھوڑتے کوئی نہیں تھے، رسول کی اطاعت کا، رسول سے پیار کا، رسول سے محبت کا۔ رسول کے جانثار صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہمیں یہ تو بتا دیں، آپ کی اتباع کرنی ہے تو ہم نے کرنی کیسے ہے؟ مصطفیٰ نے ان میں سے ایک دو لوگوں کو دیکھا، چونکہ صحابہ لائق احترام ہیں لیکن منافق لائق احترام نہیں۔ ان میں سے دو بندوں کو دیکھ کے رسول فرماتے ہیں اس دن تو تمہیں میری اتباع یاد نہیں آئی جب میں احد میں اکیلا بلا رہا تھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ بھائی عزت صحابہ پر بھی جو بندہ نہ بولے وہ کب بولے گا؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اس دن تو تمہیں میری اتباع یاد نہیں آئی جس دن میں اکیلا بلا رہا تھا۔ اس دن تو اکیلا علی تھا جو تلوار لے کے میرا طواف بھی کرتا جاتا تھا، میرے دشمنوں کو مارتا بھی جاتا تھا۔ آج میری اتباع کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اب معاملہ صرف آپ کی اتباع کا نہیں، اب اللہ کی محبت کا معاملہ ہے، چونکہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ جتنے صاحبان باہر بھی کھڑے، میں اگر اس طرف کم بھی دیکھ سکوں تو معذرت ہے، لیکن آپ نے توجہ صرف میری طرف رکھنی، بڑی توجہ بھائی۔ کہ یا رسول اللہ اب اللہ نے فرما دیا ہے کہ محبت میں تب قبول کروں گا بندوں کی جب وہ آپ کی پیروی کریں گے۔ جس رسول کے لیے اللہ یہ کہے نا
کہ اس کی پیروی کرو تو پھر مجھ سے محبت کرنا. وہ غدیر میں علی کا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پہلے اسے مانو, پہلے اسے مانو. اب میں نے دیکھنا ہے اونچی آواز کون سنتا ہے اور اونچا جملہ کون سنتا ہے. رسول نے فرمایا میری اتباع کے 2 فائدے ہوں گے. پہلا یہ کہ اللہ تمہاری محبت قبول کرے گا, اور دوسرا وہ تم سے محبت کرے گا, وہ تم سے محبت کرے گا. تو یا رسول اللہ جلدی سے بتا دیجئے نا آپ کی اتباع کا طریقہ کیا ہے. یہ آیت جمعوں کے خطبوں میں لوگوں نے سنی ہوگی, شان رسالت کے جلسوں میں سنی ہوگی, محفل میلاد میں سنی ہوگی, مجالس عزاء میں سنی ہوگی, جشن میں سنی ہوگی. لیکن اس آیت کے ضمن میں اللہ کے رسول کی ایک ایسی حدیث ہے جو ہر بندے کے یہاں لکھی ہے, اور وہی حدیث آج میں نے مکمل لکھ کے جانی ہے تمہارے دلوں پر. یہی وہ آیت تھی کہ جب صحابہ نے آ کے کہا نا کہ آپ کی اتباع کرنے کا طریقہ کیا ہے, تو رسول نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین. لیکن ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا. محمد مصطفیٰ نے کہا سلمان ذرا گھر سے میرے لال حسین کو تو بلاؤ. آقا حسین مسجد نبوی میں چلتے ہوئے آئے. منظر یاد رہے, صحابہ کھڑے تھے پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول آپ کی اتباع کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے آقا حسین کو مسجد میں بلایا, کریم کربلا کو, دشت نینوا کے مالک کو, بنا لا الہ کو, غیرت لا الہ کو, وہ جو ہر کسی کی شارک کے قریب رہتا ہے وہ بھی کہتا ہے حسین لا الہ کی شارک میں تو رہتا ہے. اس سخی حسین بادشاہ کو, اکبر کے بابا کو, غازی کے مولا کو اللہ کے رسول نے بلا کر کندھوں پر بٹھایا. مسجد میں تفسیر بیان ہونے لگی تھی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی. اللہ کے رسول نے آقا حسین کو بلایا. آج تک آپ نے حسین منی و انا من الحسین کی حدیث سنی ہے, لیکن آج میں آپ کو یہ حدیث مکمل سنا کے جانے لگا ہوں. یہی میری طرف سے 18 جیٹھ 10 محرم مولا حسین کے ذکر کا وہ تحفہ ہے جو آپ نے قبول کر لیا تو پھر میں لاہور تک تمہیں دعا دیتا ہوا جاؤں گا. اللہ کے رسول نے آقا حسین کو کندھوں پہ بٹھایا. جس نے سننی ہے حدیث پوری وہ چہرے پہ مسکراہٹ لائے اور منظر دیکھے. چونکہ میں اشارے سارے کر ہی نہیں سکتا, جیسے رسول نے اٹھایا ہوگا. دنیا کیا جانے, جس سے اللہ عرش پہ بلا کے ملے وہ حسین کو مسجد میں بلا کے ملتا, وہ حسین کو مسجد میں بلا کے ملتا ہے. مصطفیٰ نے اپنے لاڈلے نواسے کو کندھوں پہ اٹھایا اور فرمانا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاعرفوا ھذا الحسین, پہچان لو یہ حسین ہے. ملک صاحب جو پہلے فکرے پہ آدھے بندے چپ ہو گئے تو پھر نئی بات میں کروں کیسے؟ اگر اتنے زیرک مجمع میں بھی نئی بات آپ نہیں سنیں گے. حوالوں کی ذمہ داری میری, اور صرف کتابوں کی نہیں, گوگل پہ بھی جا کے میرے فکر لکھیں گے, پوری حدیث 80 حوالوں کے ساتھ عربی متن کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی. رسول اللہ نے کندھوں پہ بٹھا کے آقا حسین کو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاعرفوا ھذا الحسین, پہچان لو یہ حسین ہے. سامنے کون لوگ بیٹھے تھے جو آیت کی تفسیر سننے آئے تھے؟ صحابہ. کہ یا رسول اللہ آپ کی اتباع کیا ہے؟ رسول نے فرمایا فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن أَمْرُهُ أَمْرِي, میں شکر گزار ہوں. فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن أَمْرُهُ أَمْرِي طَاعَتُهُ طَاعَتِي من تبعه فإنه مني ومن عصاه فليس مني حسین مني وأنا من الحسین.
زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، فکر بڑے آسان ہے مگر ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعرفوا ھذا الحسین امرہ امری طاعتہ طاعتی من تبعہ فانہ منی ومن عصاہ فلیس منی حسین منی وانا من الحسین۔ یہ آج میں نے حدیث مکمل گجرانوالہ کے شہر کے مرکزی ممبر سے تمہیں سنا دی ہے، اسے کبھی بھولنا نہ، عربی نہ بھی یاد رکھ سکو تو میں ایک ایک جملے کا ترجمہ پڑھوں۔ اللہ کے رسول نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی آیت کے ضمن میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے آقا حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے کہا فعرفوا ھذا الحسین، پہچان لو یہ حسین ہے، امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کا حکم میرا حکم، اس کا حکم میرا حکم، طاعتہ طاعتی، حسین کی اطاعت میری اطاعت، حسین۔ آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، گرمی بڑی ہے، میں نے زحمت آپ کو نہیں دینی لیکن توجہ، مل کے حیدری۔ امرہ امری طاعتہ طاعتی، اگلے فکروں کا لطفی ترجمے میں ہے، من تبعہ فإنہ منی، جس نے کبھی سینے پہ ایک دفعہ بھی ہاتھ مار کے یا حسین کیا ہو، وہ بولے دوسرا نہ بھی بولے تو فرق نہیں۔ رسول فرماتے ہیں جس نے میرے حسین کی پیروی کی وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ 18 جیٹھ جسے حسین سن کے خوشی نہ ہو وہ بندہ گریبان میں جھانکے ضرور۔ من تبعہ فإنہ منی، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لفظ کا نہیں، حرف کا نہیں، زیر زبر کی ضمانت، من تبعہ فإنہ منی، جس نے میرے حسین کو مانا وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے، ومن عصاہ فلیس منی، جس نے شبیر کو نہیں مانا وہ محمد کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، علی کے شیعہ، حسین کے عزادار۔ من تبعہ فإنہ منی، جس نے شبیر کو مانا وہ مجھ محمد سے ہے، ومن عصاہ فلیس منی، دودھ والی دکانوں کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے نا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب دودھ میں ملاوٹ کرنا نہیں۔ رسول فرما رہے تھے جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ کسی اور کا مانا وہ ہم میں سے نہیں۔ ومن عصاہ فلیس منی، نہ اگلا فکرہ بڑا آگے، ومن عصاہ فلیس منی، جس نے اس کو نہیں مانا وہ مجھ محمد کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ کیوں؟ حسین منی وانا من الحسین، کیونکہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ خدا کی قسم اگر آج تک آپ نے حسین منی وانا من الحسین کو صرف اسی طرح لیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی میں حسین کی وجہ سے باقی ہوں اور حسین میرا بیٹا ہے، تو چلو آج میں حسین منی کا ایک ترجمہ سنا دوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے حسین منی وانا من الحسین، لیکن جو ترجمہ میں کرنے لگا ہوں اس کے لیے 3-4 حدیثیں اور ذہن میں رکھنا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین ریحانتین، حسن اور حسین میرے 2 پھول ہیں، الحسن والحسین منی، یہ دونوں مجھ میں سے ہیں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، ذہن میں رکھنا حدیث پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اب حسین منی کا ترجمہ سننا، رسول فرما رہے تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کیونکہ حسین میں میں ہوں، مجھ میں حسین ہے، حسین میں ہوں، میں حسین ہوں، حسین میں ہوں، میں حسین ہوں، کیونکہ میں ہی حسین ہوں اور حسین ہی میں ہوں۔ کلنا
اللہ اکبر. آپ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد آباد. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. ماتمیوں کے لیے ایک فکرے کی تشریح ضروری، چونکہ یہ فکرہ تشنہ نہیں جانا چاہیے. رسول اللہ نے صرف حسین منی نہیں کہا، اللہ کے رسول نے اپنے لاڈلے نواسے کو، شریعت کے مالک و محافظ و بانی کو کندھوں پہ بٹھا کر عہد الست سے دین بچانے کا وعدہ کرنے والے شبیر کو کندھوں پہ اٹھا کے کہا من تبعہو فإنہو منی. جس نے اسے مانا وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے، جس نے اسے مانا وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے. بڑا مزہ آنے والا ہے محشر میں، بڑا مزہ آنے والا ہے قیامت کے میدان میں، جب شافع محشر محمد مصطفیٰ شافع امت کے حضور ساری امت آ کے کھڑی ہوئی ہوگی. پھر امت میں بھی تو دو گروہ ہوں گے نا، ایک وہ جو حسین حسین کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، دوسرے وہ جو حسین کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے جلوس روکنے کے لیے آ جاتے ہیں. ایک طرف حسین کے ماتمی، ایک طرف حسین کے مخالف. بڑی بڑی داڑیوں والے محشر میں پریشان کھڑے ہوں گے، لیکن حسین کا حسینی ماتمی مسکرا رہا ہوگا. اس وقت مولوی ماتمی کو دیکھ کے کہے گا کیا وجہ ہے آج ہم پریشان ہیں اور تم مسکرا رہے ہو؟ تب ماتمی اپنے سینے پر حسین کے ماتم کے نشان دکھا کے کہے گا ہم کیوں گھبرائیں، ہم محمد میں سے ہیں، ہم محمد میں سے ہیں. صدا سلامت رہیں، صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. جس نے قرآن و حدیث سن کے نہ مل کے یا علی ادھر والے سارے مل کے ایک ہی نعرہ حیدری. بڑی توجہ، مجمع زیادہ ہے، آدھے آدھے نعرہ نہیں، پورے نعرہ مل کے سخی سرار کلندر. بڑی توجہ، بڑی توجہ. جب ہر کوئی پریشان ہوگا تب حسین والوں کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا ہے، ایران میں سب سے بڑا درس خارج ہے آغا وحید خراسانی کا. ان کی کتاب ہے حلقہ وصل رسالت و امامت، جناب سیدہ کے فضائل پہ کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے امام صادق کی. آغا وحید خراسانی امام صادق کی حدیث لکھ کے کہتے ہیں جب محشر کا ہجوم ہوگا نا، محشر کا ہجوم، تو اس وقت سب اللہ کی رضا کا انتظار کر رہے ہوں گے. بندہ مولا صادق سے کہتا ہے مولا یہ رضائے الہی کیا ہے، رضائے الہی کیا ہے، رضائے الہی کیا ہے، رضائے الہی کیا ہے. امام صادق فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، آدم سے لے کے آخری آدمی تک ساری مخلوقات عالم جمع ہوگی. اس وقت ہر کوئی انتظار کر رہا ہوگا اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے. کون جنت جائے گا، کون جہنم جائے گا، کس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا، کس کا بائیں ہاتھ میں آئے گا. امام فرمائیں گے 18,000 عالمین کی مخلوق محشر میں اللہ کی رضا کا انتظار کر رہی ہوگی. اس وقت پردہ توحید کے پیچھے سے آواز آئے گی ساری مخلوق میری رضا کا انتظار کر رہی ہے. یا فاطمہ تو لکی اندی الرضا. حسین کی ماں پہلے آپ بتائیں آپ کی رضا کیا، حسین کی ماں پہلے آپ. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا. جس کی آنکھوں میں فضائل میں آنسو ہیں وہ بندہ زندہ باد. فکر فضائل کے آخری ہیں اور میں تمہیں سلام کرنے لگا ہوں. حسین کی ماں پہلے آپ بتائیں آپ کی رضا کیا ہے. مولا صادق فرماتے ہیں اس وقت میری جدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ عرشیہ سماویہ مالکہ مالک الملک بی بی عرش اعظم کے سامنے آئیں گی اور حجاب الہی کو مخاطب کر کے حسین کی ماں کہے گی اللہ تو میری رضا پوچھ رہا ہے، تو جان تیرا محشر جانے، تو جان تیری عدالت جانے، تو جان تیرے فیصلے جانے. تو جس کو چاہے جنت بھیج، جس کو چاہے جہنم بھیج. اللہ اگر فاطمہ کی رضا پوچھی ہے تو میری ایک ہی مرضی ہے، یہ جتنی مخلوق ہے اس میں سے حسین کے عزادار میرے حوالے، حسین کے عزادار میرے حوالے.
یا رسول ایک روپے بسم اللہ. اچھا اب ربائی کوئی نہ پڑھے چونکہ فکر فضائل کا آخری تھا، لیکن انہوں نے ربائی پڑھی ہے تو اب واجب ہو گیا کہ میں ایک فکر فضائل کا اور پڑھوں تاکہ پھر میں مصائب سے متصل کروں. بڑی توجہ. اچھا ایک بات تو آپ نے بچپن سے سنی ہے نا کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے، اور جب تک مصطفیٰ شفاعت نہیں کریں گے کوئی نبی اپنی امت کی شفاعت نہیں کرے گا. حدیث قصہ جس نے پڑھی ہے سنی ہے وہ ایک دفعہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے گا. حدیث قصہ میں جب آقا حسین اللہ کے رسول کو سلام کرنے آئے، السلام علیکہ یا جدہ ہو و یا من اختارہ اللہ، سلام ہو آپ پر میرے نانا، اور سلام ہو اس محمد پر کہ جسے اللہ نے چنا ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے اندر سے کیا کہہ کے جواب دیا؟ علیکہ السلام یا ولدی، سلام ہو آپ پر اے میرے بیٹے، وشافع امتی. نہ وہ انہوں نے ربائی پڑھ دی ہے، ورنہ میں نے وہاں فضائل ختم کر دیا تھا. اگر آپ سنیں گے تو یہ فکرہ میں ویسے ادا کروں کہ جیسے اس فکرے کا حق بنتا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شافع محشر اللہ کے رسول ہیں. رسول نے حسین کو کہا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین. 1.25 لاکھ نبی محشر میں اپنی امتوں کو ساتھ لے کے کھڑے ہوں گے. آدم کھڑے ہوں گے مگر شفاعت نہیں کریں گے، نوح کھڑے ہوں گے مگر شفاعت نہیں کریں گے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے آدم شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ کہا ابھی نوح نے نہیں کی. نوح آپ شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ ابھی ابراہیم نے نہیں کی. ابراہیم آپ شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ ابھی موسیٰ نے نہیں کی. موسیٰ آپ شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ ابھی عیسیٰ نے نہیں کی. عیسیٰ آپ شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ کہ ابھی محمد نے کسی کی شفاعت نہیں کی. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ محشر میں گرمی بڑھ گئی ہے، ہم نوریوں کے پروں کو حدت محسوس ہو رہی ہے، محمد آپ شفاعت نہیں کرتے. رسول فرمائیں گے میں نے کہہ دیا تھا میری امت کا شافع حسین ہے، جب تک حسین نہیں کرتا میں بھی نہیں کروں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگنا مل کے حیدری. جب تک حسین شفاعت نہیں کریں گے تب تک میں بھی شفاعت نہیں کروں گا. چونکہ حدیث قصہ میں رسول نے حسین کو کہا شافع امتی، اے میری امت کے شافع. پھر ہوگا کیا؟ شفاعت شروع ہوگی. میرے مولا حسین مظلوم کربلا شفاعت شروع کریں گے. جسے حسین کی شفاعت پہ یقین نہیں ہے نا، مولا صادق فرماتے ہیں میرے جد مظلوم کے غم میں رونے والا ایک ایک عزادار 1,000 بندے کو اپنے ساتھ شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ جس کی شفاعت ہو ہمارے جد علی کی ولایت کا منکر نہ ہو. بھائی شفاعتیں شروع ہو جائیں گی. حسین مولا شفاعت کریں گے، رسول شفاعت پہ مہر لگائیں گے. آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے. جہنم والے جہنم کو چلے جائیں گے، جنت والے جنت کو قطاریں بنا کے کھڑے ہوں گے. فکرہ وہ پڑھنے لگا ہوں جو ماؤں کی جھولیوں سے سنتے آئے ہو، لیکن جیسے پیش کرنے لگا ہوں اسے قیامت تک اپنے دلوں میں محفوظ رکھنا. محشر میں بارگاہ شہزادی کونین میں اس فکرے پر میں گواہی تم سے لوں گا. یا ایک دفعہ آدم جنت کے باہر کھڑا ہوگا، نوح کہے گا اب تو شفاعت ہو گئی، آدم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ کہ نوح ابھی تم بھی تو نہیں گئے، ابھی ابراہیم بھی تو نہیں گیا، ابھی موسیٰ اور عیسیٰ بھی تو نہیں گئے، سارے نبی اکٹھے ہو کے آ جائیں گے. یا رسول اللہ آپ جنت کی طرف قدم بڑھاتے کیوں نہیں؟ اس وقت نبیوں کے سلطان کہیں گے سر کو جھکاؤ، میری بیٹی زہرا ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئی. سارے نبی مل کے جناب مریم کو بھیجیں گے. حسین کی ماں آپ
जन्नत में क्यों नहीं जाती? फरमाए कि जब तक मेरे बच्चे का एक भी मातमी बाहर है मैं जन्नत नहीं जाऊं। जब तक मेरे हुसैन, ये मौजज़ा है नाम हुसैन। मसाइब शुरू नहीं हुए लेकिन हाय इतनी बुलंद हो गई जितनी 10 मुहर्रम को होनी चाहिए। बड़े खुशकिस्मत हो हुसैन को रोने वालों। इस गर्मी के मौसम में कोई अपना मर जाए ना, बंदे कहते हैं गर्मी बड़ी है जल्दी दफनाओ, अपने अपने घरों को जाओ, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, कहाँ जनाजों के साथ साथ चलते रहें, दूर रिश्तेदारों के घर जाते हैं मगर जल्दी आ जाते हैं। ये मौजज़ा है हुसैन के करम का। सैयदा के लाल के जनाजों में आते हो, फिर न मौसम की फ़िक्र होती है, माओ बहनों बेटियों को साथ लेके, बच्चों को साथ लेके, क्योंकि जिसे मुस्तफ़ा ने कंधों पे उठा के मदीने में कहा था ना पहचान लो ये हुसैन है, उसे उम्मत ने ऐसे पहचाना कि बर्छियाँ मार मार के उतारा, उस हुसैन को नेज़े मार मार के उतारा। उस हुसैन के बदन पे इतने ज़ख्म थे कि कायनात में कोई गिन ही नहीं सका। अज़ादारों, मेरी माओ बहनों बेटियों के हिस्से का फ़िक्र और यहीं से आगाज़ मसाइब। किसी किताब में लिखा है 750 ज़ख्म थे बदन मज़लूम करबला। किसी किताब में लिखा है 1850 ज़ख्म थे हुसैन के बदन पे। मीर अनीस फरमाते हैं 3600 ज़ख्म थे तने चाक चाक पर। जो हाय कर देगा वो गवाही दे देगा, ना हम 750 ज़ख्मों को रोने की ताकत रखते हैं, ना हम 1850 ज़ख्म गिन सकते हैं, ना हमें 3600 ज़ख्म देखे, ना हमें पता है हम रोते पता है क्यों हैं। माँ कंगी करती थी, एक बाल टूट जाता था, पूरी रात रोती थी, रो रो के कहती थी हाय ओ मेरा नफीस हुसैन, हाय मेरा मजलूम हुसैन। अजरुकुम मलल्लाह, अजरुकुम मलल्लाह, अजरुकुम मलल्लाह। अज़ादारान इमाम मज़लूम, मैं चूँकि जो एहसास का मसाइब है ना वो ज़्यादा देर तक दिल में असर करता है, वरना जुमले तो रवानी से अभी पढ़े ही जाएंगे। पता है मेरे मौला हुसैन का जो कुर्ता था ना, कुर्ता, उस ज़माने में बटन नहीं थे, डोरी होती थी, डोरी। सैयदा हुसैन के कुर्ते की डोरी आहिस्ता बंद करती थी। पता है क्यों? फरमाती थी मैं डोरी जोर से बंद करूं हुसैन के बदन पे निशान आ जाता है। इतने नाजुक बदन पे बेगैरतों ने इतना जुल्म किया। मक्तल में लिखा है जब कोई नहीं रह गया था हुसैन का, नहीं पढ़नी मैंने शहादत, एक फिक्रा पढ़ के आगे जा रहा हूँ। जब कोई नहीं रह गया ना हुसैन का मक्तल में, तो एक 4 साल की बेटी थी जो रो रो के कहती थी मेरे बाबा को कोई तो बचा लो। मेरे बाबा का बचाने वाला बाजू कटा के दरिया किनारे सो गया है। मक्तल कहता है जब फौजें पलटी ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना की सदा के बाद, तो किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में नेज़ा था, किसी के हाथ में भाला था, किसी के पास तीर कमान था। जिसे कोई शय ना मिली उसके हाथ में लाठियां भी थी। मक्तल में लिखा है हुसैन के सर पर लाठियों के निशान थे। बंदों ने सोचा ये करबला में लाठियों का क्या काम था। आज भी 10 मुहर्रम है, आज भी जुमे का दिन है। जो जुमा पढ़ाता है उसके हाथ में असा होता है। 9 लाख बेगैरतों को 300 जुमा पढ़ाने आए थे, उनके पास लाठियां थी। मार मार के कहते थे तुझे अकबर का गम नहीं गिराता, हम तुझे मार मार के गिराएंगे। मातमियों बात आगे निकल गई। जब शब्बीर ज़ीन पे अकेला था ना, जिसे कोई शय न मिली, करबला की गर्म रेत उठा के शब्बीर के जख्मों में मल मल के कहता था ये अजरे रिसालत, ये
یا حسین یا حسین. ہاتھ پکڑ لینا. اگر آپ برداشت کریں گے تو میں 2 منٹ مصائب پڑھوں گا جی, صرف 2 منٹ. نظر اللہ نیاز حسین. ہاتھ کوئی بندہ نہ جوڑے, میں نوکر ہوں سارے عزاداروں کا, اور فکر میں نے یہی پڑھنے ہیں. عزاداروں, جس جملے کے لیے میں نے پوری تمہید پڑھی, پتہ ہے کتنے تیر تھے حسین مولا کے بدن پہ؟ علی اصغر کی پاک اماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی باد کربلا. ایک دن مدینے میں اتنی تیز بارش ہوئی کہ پرندے اس بارش میں پرواز نہیں کر پا رہے تھے. جانور بارش کے قطرے لگنے سے ایک دوسرے کے ساتھ لگتے تھے. ایک دفعہ شام کی ملکہ نے آ کے کہا, بھابی اصغر کی ماں, 2 بچے, ایک کربلا میں قربان ہوا, ایک شام کے بازار میں قربان ہو گئی. کہتی ہیں بھابی اتنی تیز بارش ہے, اب تو سائے میں آ جاؤ. ماتم کر کے کہتی ہے, یہ بارش اس تیروں کی بارش سے تیز تو نہیں جو میرے والی حسین کے بدن پہ آ کے لگ رہے تھے. اصغر کی ماں نے مدینے کی ایک مجلس میں ذاکرہ بن کے فکرہ پڑا. رونے والیاں آئی تھی اور پوچھ رہی تھی, بی بی بتانا سکینہ اور حسین کی آخری ملاقات کیسے تھی؟ کہا آخری ملاقات تو تب ہوئی جب شمر ہاتھ اٹھا کے ظلم کرتا تھا, لیکن جب باپ کا گلا 13 ضربوں سے کٹ گیا نا, اور حسین کے بدن پر تیر لگے ہوئے تھے, بیٹی جلے ہوئے کرتے کا دامن لے کے شام غریبہ میں آئی اور کہنے لگی, اینا اینا یا ابی, اے میرے بابا آپ کہاں ہیں؟ ایک کٹے ہوئے بدن سے آواز آئی, آجا میری شہزادی, حسین کا سینہ تیرا منتظر ہے. جملہ سنو گے عزادارو, جناب رباب فرماتی ہیں اتنے تیر تھے حسین کے بدن پر, سینے پہ تیر, ادھر تیر, ادھر تیر, پشت پہ تیر. معصومہ پشت کی طرف سے آئی, رستہ نہیں ملا. حسین کی بیٹی یہاں سے آئی, رستہ نہیں ملا. حسین کی بیٹی ادھر سے آئی, رستہ نہیں ملا. جب سینے کی طرف آئی نا, رو کے کہتی ہے, بابا آج مجھے سینے سے نہیں لگاؤ گے, اللہ کرے نہ فکرہ مقتل میں ہوتا نہ میں پڑھتا. کہ حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سینے کے تیر نکالنے شروع کیے, گوشت کے ٹکڑے باہر آتے تھے. رو کے کہتا تھا, آ میری معصومہ, آ میری سکینہ, تیرے بابا کا سینہ حاضر ہے. یا سیدہ, یا سیدہ, اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم فرما. میرا مولا یہ جو بازو اٹھا اٹھا کے تیرے شبیر کو رو رہے ہیں, اللہ دین بچانے والے حسین کا واسطہ انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے اچھا میں ایک فکرہ پڑھ دیتا ہوں. عزادارو, 10 محرم کی شام گزر گئی, 11 محرم حسین کی بہنیں حسین کے جنازے سے گرفتار ہوئی. ہر بی بی یا ایسے گرفتار ہوئی یا ایسے گرفتار ہوئی یا پسے کمر ہاتھ باندھ کے گرفتار ہوئی. پتہ نہیں کیا دشمنی تھی شمر بے حیا کو, اس نے سکینہ کی گردن میں رسی باندھ کر پشت سے نکال کر اونٹ پہ باندھا تھا. ایک سرا شمر کے ہاتھ میں رسی کھینچ کے کہتا ہے, اب بلانا عباس کو, اب بلانا علی اکبر.